ناظرین، آج سندھ ٹی وی کے پروگرام ملاقات میں ہم ایسی نامور شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں کہ جن کے تعارف کی یقیناً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاسی افق پر نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب جن سے آج آپ کی ملاقات ہوگی، وہ ایک اہم سیاسی کردار ادا کرتے رہے ہیں، بلکہ ان کے والد بزرگوار حضرت مفتی محمود صاحب عرصے دراز سے پاکستان کی سیاست کی سمت کرنے کی جہد میں مصروف رہے تھے۔ ہم مولانا صاحب سے آج جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اور علاقائی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے وقت دیا سندھ ٹی وی کو۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2002 کے الیکشنز میں ایم ایم اے ایک بڑی غالب اکثریت کے ساتھ اس ملک میں انہوں نے ووٹ لیے اور صوبے سرحد میں اپنی حکومت بنائی، صوبے بلوچستان میں بھی شراکت کے ساتھ حکومت رہی۔ تو پھر ایسے کیا عوامل تھے کہ 2008 کے الیکشنز میں وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی، اور یا تو یہ مینڈیٹ کچھ انجینئرڈ کیا گیا، کچھ آپ کے ووٹوں پہ قدغن لگائی گئی، یا کچھ پالیسیاں ایسی تھی کہ عوام نے ووٹ نہیں دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ سیاسی دنیا میں وہ سوال ہے جس کا جواب دینا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ انتخابات کے حوالے سے جو دنیا کو نظر آنے والا سبب ہے وہ تو عوام کا ووٹ ہے، لیکن عوام کے ووٹ سے ماوراء کچھ عوامل وہ بھی ہیں جو نتائج مرتب کرتے ہیں اور دنیا اس کا نوٹس نہیں لیا کرتی۔ ہم عام طور پر ان عوامل کے زد میں آیا کرتے ہیں۔ جہاں تک 2002 یا اس سے کچھ پہلے کے حالات کا تعلق ہے، ظاہر ہے یہ کہ بنیادی بات وہ حالات ہوتے ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ لگ چکا تھا، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی قیادتوں کو ملک سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ یہاں افغانستان میں امریکی اتر آئے تھے، جس کے خلاف ہم نے ایک رد عمل دیا تھا، اور یقیناً وہ ایک ایسا رد عمل تھا جس میں پاکستان کے عوام کا ایک زبردست حمایت ہمیں حاصل ہوئی۔ تو ان حالات میں ایک سیاسی منظر بالکل مختلف سامنے آیا 9/11 کے واقعے کے بعد، اس سے کچھ پہلے بھی۔ تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کے اندر دینی قوتوں کا ایک اکٹھ بھی ہوا، اور پھر متحدہ مجلس عمل کے حوالے سے تمام دینی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی، تو عوام کی طرف سے اس کو ایک پذیرائی ملی، اور ان حالات میں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں جی کہ پیپلز پارٹی اس وقت بھی یعنی ایک بڑی طاقت تھی۔ مسلم لیگ کی ووٹ بھی پاکستان میں بڑا تھا، لیکن مسلم لیگ کی ووٹ کو اس طرح کہ اس کا رخ پلٹ دیا گیا اس مسلم لیگ کی طرف جس کو عامروں نے اپنے ہاتھ سے تشکیل دیا تھا، اور پھر انہی کی انہوں نے حکومت بنائی۔ تو ظاہر ہے جی کہ ان حالات میں لوگوں نے جو رسپانس دیا، جو لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا متحدہ مجلس عمل کو، ایک اچھے رول کے ساتھ وہ سامنے آئی۔ جس وقت 2007 کا الیکشن ہوا تو ظاہر ہے جی کہ 2002 سے لے کر 2007 تک 5 سال کا ایک طویل عرصہ ہے۔
دینی قوتوں کی یہ ابھرتی ہوئی قوت یہ امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے اور بالخصوص یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھی. ایک محدود وقت کے لیے تو شاید ان کو اس لیے بھی قابل قبول تھی کہ اگر ان کو نظام حکومت میں لایا جائے تو کچھ یعنی جس طرح ایک نظام حکومت میں صرف ایک ایشو پہ پھر نظر رکھنا اور اس پر اپنے تمام تر توانائی مرکوز رکھنا ممکن نہیں رہتی، بلکہ آپ کو پھر عوام کے تمام مسائل کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے. تو اس سے وہ اصل کاز جو ہے جس پر ووٹ ملا ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور ایک معمول کی سیاست کا وہ پھر وہ حصہ بن جاتے ہیں. اور ظاہر ہے جی کہ جب آپ حکومت کریں گے اور فرنٹیئر میں کریں گے تو تحریکوں میں ایشو کو ابھارنا یہ سیاسی جماعت کی ضرورت ہوتی ہے. حکومتوں میں آنے کے بعد اس ایشو کو حل کرنا، تحلیل کرنا، کچھ نیچے لانا، یہ پھر ان حالات میں حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جی کہ جمعیت علماء اسلام کا MMA سے پہلے بھی یعنی یہ سوچ تھی کہ اس خطے میں جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور پھر جب تمام دینی قوتیں یکجا ہوئیں اور امریکی قوتیں افغانستان میں آئیں تو اس پر ایک رد عمل ابھرا، لیکن اس پر بھی ہماری جچی تلی سیاسی رائے یہی تھی کہ یہ ایک بڑی زیادتی ہو گئی، جارحیت کا ارتکاب ہوا ہے اور مسائل کا جو حل ہے وہ طاقت کے استعمال سے ممکن نہیں ہے بلکہ سیاسی حل ہونا چاہیے. 21ویں صدی میں دنیا داخل ہو گئی ہے جس کو ٹیکنالوجی کی دنیا کہتی ہے، جس کو ایک جدید دنیا کہتی ہے، اور امریکہ اس حوالے سے اپنے آپ کو امام تصور کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جدید ترقی کے اوج کمال پر فائز ہونے کا دعوے دار ہے. لیکن طاقت کا استعمال تو ایسا ہے جیسے کوئی کئی صدیاں انسان پیچھے چلا جائے اور پرانے طرز کا وہ جو ہتھ کنڈا تھا کہ عسکری قوت کے ذریعے سے رسائی، تو جنگ عظیم دوم کے بعد یہ تصور ختم ہو گیا تھا. لیکن ان لوگوں نے وہی راستہ اختیار کیا آج اس دور میں بھی. تو ہمارا وہ نظریہ تھا کہ بھئی اس چیز کو یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم دوسرے راستے کی تبلیغ کرنے لگے. اس سے یہ ہوا جی کہ ایک طرف حکمران تھے کہ جو ایشو ختم نہیں کرتے تھے اور زبانی کہتے تھے کہ جی امن ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے. امریکنز ہیں وہ بھی دباؤ ڈالتے تھے کہ کوئی امن معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ شکائی معاہدہ ہوا، امریکیوں کے دباؤ پر اسٹیبلشمنٹ نے توڑ دیا. سرروغہ معاہدہ ہوا، امریکیوں کے دباؤ پر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے توڑ دیا. شمالی وزیرستان کا معاہدہ ہوا اور اس میں ہمارا تعاون حاصل تھا. اور پھر جب یہ ساری صورتحال پہ ہمارا کردار یہ رہا کہ امن و امان رہے اور معاملات کو حل ہوتے دیکھیں، تو پھر لال مسجد کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کا ایک رد عمل پورے ملک میں سامنے آیا. تو ظاہر ہے جب دنیا یہ کہے کہ اس کاز کی ترجمان یہ دینی قوتیں ہیں، یہ MMA ہے، یہ جمعیت علماء اسلام ہے، اور وہ بھی ہمیں فکری اور نظری لحاظ سے قبول نہ کرے، اور جو جنگ میں جلتی ہوئی دنیا ہے، آگ خون میں جلتی ہوئی دنیا ہے، اور جو لوگ پہاڑوں میں ہیں، مورچوں میں ہیں، لڑ رہے ہیں، پھر جو کچھ یہاں اسلام آباد میں ہوا، جو کچھ اس کا ایک رد عمل پھر اس حلقے پہ ہوا، اس نے بھی ہمارے بارے میں یہ سوچا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یہ اب ہماری جنگ نہیں لڑ رہے جی. تو دنیا کہتی تھی کہ ہم ان کی جنگ ترجمانی کر رہے ہیں، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اب ہماری بات ہی نہیں کر رہے. پھر ماحول میں اتنی شدت آ گئی جی کہ عام آدمی پاکستان کی جغرافیے کے اندر اس شدت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جی، کہ آپ لوگوں کے سر کاٹیں اور پھر نمائش کریں اس کی، جی گردنیں کاٹیں اور لوگوں کی نمائش کریں آپ اس کی. جس شدت کا ایک مظاہرہ کیا گیا جو اب تک بھی چل رہا ہے جی. تو عام آدمی نے بھی یہ سوچا کہ یہ شاید ان لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا تھا جس سے کہ یہ طبقہ جو ہے اس کو تحفظ ملا اور حوصلہ ملا اور اس کی پناہگاہ میں یہ لوگ منظم ہوئے اور تکڑے ہو گئے جی. اسٹیبلشمنٹ اور اس نے جو ہمارا میڈیا ٹرائل کیا وہ بھی اسی حوالے سے کیا. چنانچہ آپ نے دیکھا کور کمانڈرز کے بیانات آئے، یہاں والے لوگوں کے بیانات آئے کہ MMA نے آپریشن نہیں ہونے دیا ورنہ ہم تو ان کا خاتمہ کرنے والے تھے جی. اب اس کا فوری طور پر ایک ہم پہ اثر ہونا تھا جی.
عوامی سوچ بھی تھوڑی سی نالاں تھی، ایسی صورتحال کو قبول نہیں کر رہی تھی اور ہمیشہ اس کو ذمہ دار قرار دے رہی تھی۔ اب جب اسباب علل، ظاہری اسباب علل پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو اور خفیہ اداروں کو کھیل کھیلنے کے لیے اچھی منصوبہ بندی کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے کہ ذمہ داری تو پڑے گی ظاہری عوامل پہ، تو اندرونی عوامل جو ہیں وہ MMA کے خلاف استعمال کر کے اور پھر دنیا کو یہ کہنا کہ صاحب یہ اس لیے ناکام ہو گئے، اس لیے ناکام ہو گئے، اور پھر MMA کی اپنی داخلی وحدت وہ بھی ٹوٹ گئی، قاضی صاحب جو ہے بالکل ہم سے الگ ہو گئے اور پھر بائیکاٹ کر دیا، اور بائیکاٹ بھی ایسا بائیکاٹ کہ نہ اس پر عوام نے توجہ دی، نتائج بھی الیکشن کے ایسے آ گئے کہ تحریک بھی نہیں چلا سکے، MMA کو بھی ایسا نقصان پہنچ گیا کہ جس کی تلافی بھی نہیں کر سکے۔ لیکن پھر بھی ایک جماعت جس نے تنہا اس محاذ پر جنگ لڑی، یعنی ہمارے ساتھ ٹھیک ہے MMA کی 4 جماعتیں تھیں، لیکن عوامی سطح پر حلقہ بحلقہ جو ایک ملک میں پھیلا ہوا کردار تھا وہ ایک جمعیت علماء کا چلا آ رہا تھا جی۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر ہم نے وہاں عام الیکشن میں سرحد میں صوبے میں 10 حلقے جیتے ہیں تو 22 حلقوں پر تو ہم بالکل کلوز ہیں، دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا کہ کہیں پر ہم 100 سے کم ووٹوں پہ ہار رہے ہیں، کہیں 100 سے اوپر کے ووٹوں پہ ہار رہے ہیں، کہ 200، 400 اور 1000 سے کم۔ تو ایک اچھے انداز کے ساتھ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ پبلک نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، ووٹ ٹھیک ٹھاک ہمیں دیا ہے، لیکن ہارنا تو ایک ووٹ بھی ہو سکتا ہے جی۔ تو 100 سے کم ووٹوں پر اور 100 سے اوپر کے ووٹوں کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پبلک کا رسپانس نہیں ہے جی، لیکن اس میں بہرحال انجینئرنگ تھی اور اس کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جی کہ جنرل مشرف نے الیکشن سے تھوڑا پہلے باہر ملک کا دورہ کر کے بیان دیا تھا کہ مذہبی قوتوں کو معلوم ہو جائے گا کہ الیکشن کے میں کیا پوزیشن ہے جی۔ اچھا خاصا یہ سنجیدہ تھے ہمارے خلاف، اندیا دے دیا تھا باقاعدہ انہوں نے جی، اور ہم ان کے خلاف باقاعدہ ایک متبادل نظریاتی سوچ تھے ہم لوگ جی۔ میں پیپلز پارٹی کو تو نہیں سمجھتا کہ وہ اس حوالے سے کوئی مد مقابل سیاسی سوچ تھی، بلکہ وہ تو مفاہمت کے عمل سے جا رہے تھے، اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے ان کے ساتھ پھر NRO، اور پھر اس کے بعد جو آج کی صورتحال بن گئی۔ تو یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہے جو آپ نے 2002 2007 کے تقابل یا 8 کے تقابل میں کیا ہے۔ اس میں تو میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم اتنے کوئی عوام میں گم ہو گئے، کہ اپنا ٹھیک ٹھاک مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، ایک الگ سی پارٹی، اور جیتنے والی سیٹیں یقیناً اس کا ہجوم کم نظر آتا ہے، لیکن مجموعی ووٹ کا جو ہجوم ہے اس میں ہمارے لوگ جو ہیں بالکل حوصلے کے ساتھ ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، پاکستانی قوم کو بھی ایک مزاج ہے نا جی، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک حکومت دوسری مرتبہ بھی آئی ہو، یعنی ایک حکومت اس کے بعد ضرور کوئی تبدیلی آتی ہے، تو یہ تبدیلی ذرا قوم کی چاشنی بھی ہے، اس کا مزاج بھی ہے کہ ذرا ذائقہ بدلتے رہتے ہیں، تو یہ ذائقہ تبدیل کیا ہے انہوں نے، اور اچھا ہے، ایک حکومت گزری ہے، دوسری حکومت چل رہی ہے، تو لوگوں کو میں موازنہ کرنے کا بھی ایک موقع لوگوں کو مل جاتا ہے۔ مولانا ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں چھوٹا سا بریک لینا پڑ رہا ہے، اور بریک کے بعد ناظرین ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد پھر مولانا سے تفصیلی گفتگو جاری ہے، اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم مولانا سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ جمعیت علماء اسلام، ان سے تفصیلی گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا کہ پچھلے ادوار میں وزراء کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے تھے، اور پالیسیاں کہیں اور بنتی تھی، اور بلوچستان کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، تو ہم مولانا سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی مولانا، بڑی تفصیل سے آپ نے اس پہ بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے بالکل آپ نے واضح طور پر چیز سامنے رکھ دی کہ آپ کی پارٹی کی پوزیشن اور آپ کی نظریات کے حوالے سے کیا سلسلہ الیکشنز میں جو نتائج آئے ہیں، محرکات کیا تھے اس کے۔ چونکہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ ایک حکومت جب ہوتی ہے، پھر اس کا جب دوسرا وقت آ جاتا ہے الیکشن کا، تو کچھ معاملات لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوتی، اور وہ مقبولیت نہیں رہتی اس حکومت کے سیاسی عناصر کی۔ تو لیکن آپ اس حکومت کا بھی حصہ ہیں، مرکزی حکومت
کا حصہ ہیں. اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ مرکزی حکومت انہوں نے ایک اے پی سی کی بات کی ہے بلوچستان کے حوالے سے، آل پارٹیز کانفرنس کی، کیونکہ بلوچستان کے لوگ دکھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اور ان کے اپنے مطالبات ہیں، ان کے اپنی باتیں ہیں. تو اس کا مداوع کرنے کے لیے اس حکومت نے کہا ہے کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کی جائے گی، اور پہلے ماضی میں بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں لیکن برابر نہیں ہوئی. تو آپ کے بارے میں کچھ مخصوص بلوچ رہنما تحفظات رکھتے ہیں کہ اس وقت کی جو حکومت تھی بلوچستان کی جس کا آپ حصہ تھے، ان کو بھی ذمہ دار وہ ٹھہراتے ہیں نواب اکبر خان بگٹی کے وحیمانہ قتل کا. تو اب یہ اے پی سی ہے، آپ حکومت میں حصے دار ہیں اور وہاں پر ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، تو یہ کوئی جو کوششیں ہیں کچھ کارآمد ہوں گی بلوچستان کے حوالے سے؟ آپ کے اس سوال سے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں، میں ایک ایک الگ الگ عرض کروں گا. بنیادی بات یہ ہے جی کہ اس الیکشن کے بعد جو طاقت کا توازن ابھرا ہے، اس میں ہم ایک چھوٹے سے ہجوم کے ساتھ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری سوچ بالکل واضح تھی کہ اس مینڈیٹ کے لیے نشستیں صرف اپوزیشن ہی کی رہ جاتی ہیں. لیکن جب بڑی پارٹیوں نے ہمیں دعوت دی تو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور ہم نے ان کے سامنے ترجیحات اپنی رکھی، اور ان ترجیحات کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا، اور جس میں ہم حکومتی بینچ میں آ کر بیٹھے، اور اس ذہن کے ساتھ کہ ہم اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں، ہم نے اپنے کاز کے لیے سیاست کرنی ہے اور اسی ترجیح پہ ہم نے کام کرنی ہے، اور باقی امور جو ہیں اس پہ تعاون ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جہاں جہاں پر کوئی نظریاتی ٹکراؤ نہیں ہے. اب یہ چیز کہ آپ ایک مقصد جو ہے وہ اس کو تحفظ حکومتی بینچوں پہ دے سکتے ہیں. ظاہر ہے جی کہ جب اپوزیشن کی جماعتوں کی حکومت بن رہی تھی تو ہم پچھلے اپوزیشن کے لوگ تھے جی، اور ہم ایڈجسٹ ہو سکتے تھے اس میں، اور ہم چل سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اکٹھے 4-5 سال گزارے ہیں. تو یہ وہ عوامل تھے جس میں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت میں آ کر بیٹھتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، اس پر بھی ہماری بات ہوئی ہے پارٹیز کے ساتھ. امن و امان تو پورے ملک کا مسئلہ ہے. فوجی آپریشنز ہوئے ہیں، یہ سرحد میں بھی ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں. صوبہ سرحد میں جو فوجی آپریشن ہوئے یا فاٹا کے علاقے میں فوج گئی اور وہاں پر جو کچھ ہوا، اس میں بین الاقوامی سیاست انوالو تھی. بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس میں ہماری داخلی سیاست کا غلبہ تھا، بیرونی سیاست کا اس میں کوئی زیادہ بڑا کردار نہیں تھا. اس لیے یہ حکومت جو ہے بلوچستان کے معاملے پر تو بڑی دلیری کے ساتھ ہاتھ ڈالتی ہے، لیکن سرحد کے معاملے پر احتیاط سے ہاتھ ڈالتی ہے. اس کی نزاکت زیادہ ہے بنسبت اس کے بلوچستان کے مسئلے کے. لیکن بہرحال بلوچستان کے لوگوں کے داخلی مسائل ہیں. اب ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم ایک مخلوط حکومت میں تھے. کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ سن 1970 سے لے کر 2007 تک جب بھی کوئی حکومت بنی ہے، جمعیت علماء کے بغیر نہیں بن سکی آج تک. اب پوری تاریخ پڑھیں، عطا اللہ مینگل صاحب کی حکومت تھی، بگٹی صاحب کی حکومت تھی، جمالی صاحب کی حکومت تھی، پھر اختر بینگل کی گورنمنٹ بنی. سب حکومتیں ہمارے ساتھ مل کر ہی چلی ہیں. اب یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ صوبائی حکومت کس قدر خود مختار تھی جی. اور پھر جس کی قیادت قافلی میں ہو، ظاہر ہے کہ قافلی کے ہاتھ میں جس کی قیادت ہوگی وہاں پر اس کی کیا چلے گی. اصل دفاع تو جی منسٹر نہیں کرتا، حکومت میں شریک وزراء نہیں کرتے جی. اصل دفاع تو جو بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو پاور کے تحت کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے جی. امریکہ کی آشیرواد پر صوبہ سرحد میں فوج جاتی تھی ہماری، اور ہمارا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ نہیں آنا ہوگا آپ کو جی، ہم اجازت نہیں دیتے جی. اور امریکہ کی آشیرواد کے بغیر صرف جی ایچ کیو کے فیصلے پر بلوچستان میں فوج جاتی تھی، اور وہاں کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ آئیے تشریف لائیے جی. لیکن باوجود اس بات اس کمزوری کے آپ دیکھیں کہ جب فوجی آپریشن کی بات صوبائی اسمبلی میں آئی بلوچستان کے،
تو ہماری ہی پارٹی تھی جس نے کہا کہ ہم اسمبلی سے یہ قرارداد نہیں ہونے دیں گے جی، اور پھر قرارداد آئی آپریشن کے خلاف، ریکارڈ کی بات ہے۔ پھر کیبنٹ میں تو سوائے ہمارے اور کوئی رول نہیں تھا، اس میں تو اپوزیشن بھی نہیں تھی وہاں۔ آپ کیبنٹ کا وہاں منٹس دیکھ لیں، فیصلہ دیکھیں وہاں کا کہ آپریشن کی مخالفت کی گئی اس میں، اور یہ واضح طور پر ہم نے کہا کہ فوجی آپریشن کا اگر سن 74 میں تھا تو اس کی بھی ہم مخالف تھے، آج ہے تو اب بھی ہم مخالف ہیں۔ اب جو میری پارٹی جو ہے وہ ایوان میں بھی قرارداد پر مجبور کرتی ہے، قاف لیگ والوں کو بھی، اور کیبنٹ میں بھی وزیر اعلیٰ اور قاف لیگ کے وزراء کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا یا اس میں کوئی کمزوری ہے یا بے بسی ہے تو پھر وہ مخلوط حکومت میں شامل ایک جماعت کی نہیں قرار دینی چاہیے، بلکہ اس کی جو قیادت کر رہا ہے وہ بے بس تھا شاید اس میں۔ تو اس حوالے سے یقیناً کچھ قوتیں وہاں ایسی ہیں اور بلوچ قوم پرستوں میں جو ہمیں اپنے علاقوں میں اپنا سیاسی مد مقابل سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مذہبی لوگ ہماری جگہ لے رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں پر بلوچ قیادت کو یا قوم پرستوں کو یا نوابوں اور سرداروں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس سیاسی عمل میں رفتہ رفتہ یہی جمعیت علماء ہے جس نے پشتون ایریا کو تو کور کر لیا ہے، اب بلوچ ایریا کو کور کر رہا ہے، تو انہوں نے ہمارے ان اقدامات کو تو چھپا لیا، اور صرف یہ کہ ہم حکومت میں مخلوط حصہ ہیں تو فوجی آپریشن اور جرائم میں ہمیں حصہ دار قرار دے کر پروپیگنڈا کیا اور بلوچ عوام کو نفرت دے دی ہمارے مقابلے میں جی۔ لیکن سیاسی عمل میں جی کوئی بات ایک دن تو ٹھہری نہیں ہے جی، ہم عوام کو اعتماد میں لیں گے، ہم آج بھی لیں گے، کل بھی لیں گے جی۔ اختر بینگر صاحب آج بھی ہمارے لیے محترم ہیں، آج بھی ہمارے لوگ ان کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، آج بھی ہمارے ان سے ہمدردی ہے، آج بھی ہم اس کے حق میں ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے، پہلے بھی ہم اس کے حق میں تھے۔ بگٹی صاحب کے خلاف جو احتجاج ہم نے کیا، ایم ایم اے نے کیا، وہ کس نے کیا جی؟ لیکن جہاں تک بگٹی صاحب کے لیے استعفوں کی بات تھی تو ان کی اپنی پارٹی نے نہیں دی، تو ہم نے کیا دینے تھے جی؟ تو یہ ساری چیزیں جہاں تک احتجاج کی بات ہے وہ اصول کی بات ہوا کرتی ہے، لیکن کچھ یہاں پر سیاسی ٹکراؤ اور سیاسی عمل بھی اس میں کار فرما ہوتا ہے۔ اب جو قوتیں سمجھتی ہیں کہ مولوی لوگ جو ہیں وہ اب آئیں گے اور ہمارے علاقوں پر وہ سیاسی قبضہ کریں گے، پھر وہ ایسی ایشوز کے موقع پر پھر کمپرومائز نہیں کیا کرتے اور اس تاثر کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی بلوچوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہوں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ بلوچ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ اس لیے تسلیم کیا ہے کہ بلوچ کا مینڈیٹ زیادہ ہوتا ہے جی، اور ہم نے بلوچ قوم کے مینڈیٹ کو ہمیشہ احترام دیا۔ مولانا، آج آپ حکومت کا حصہ ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے وزیر بااختیار ہیں، یہ جمہوری حکومت کہلاتی؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جی یکدم ہی وہ معیار قائم ہو جائے جس کا ہم جمہوریت کے حوالے سے تصور رکھتے ہیں، لیکن آمریت یک لخت سے آتی ہے، لیکن جمہوریت جو ہے وہ تدریجی عمل کا نام ہے، ارتقائی عمل کا نام ہے۔ اب دیکھیے ایک وقت وہ تھا جی کہ کابینہ کے اراکین تک بھی جی ایچ کیو میں طے ہوتے تھے اور حکومت کرنے والی جماعت کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا اس میں کہ کس کو وزیر لیا جائے۔ آج کم از کم اتنا ہے کہ یہ فیصلے پارٹیوں کے سرکل میں ہوئے ہیں جی، اور یہ تو میں 100% نہیں کہہ سکتا کہ جتنی بھی پالیسیاں اعلان کی گئی ہیں وہ سب کی سب صرف بڑی پارٹیوں ہی کی ترجیحات تک محدود ہیں۔ ظاہر ہے جب ملک کو چلانا ہے تو اس میں باقی قوتیں بھی ابھی اثر پذیر ہیں، اور جنرل مشرف کا دور جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اثر پذیر ہے، ایسا نہیں کہ جیسا کہ 100% ہم نے فارغ کر دیا ان کو۔ تیسری چیز وہ ہے جو بین الاقوامی ایجنڈا ہوتا ہے جو ہماری پالیسی میں اس کو بھی دخل ہوتا ہے جی۔ تو یقیناً ہماری جو حکومت اس وقت بنی ہے اس میں بین الاقوامی جو اس وقت غلبہ ہے اور دباؤ ہے اور ان کی جو ترجیحات ہیں وہ بھی کہیں کہیں اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ترجیحات ہیں سو وہ بھی کہیں کہیں نظر آئیں گے، لیکن خود سیاسی پارٹیوں کی ترجیحات ہیں سو وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ پہلے بالکل ناپید ہوتی تھیں، لیکن اب خدا کا فضل ہے کہ اس پوزیشن میں آ گئی ہیں کہ بہت سی باتیں پارٹیوں کی جو اپنی ترجیحات ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور اس پر کچھ فیصلے بھی ہوتے ہیں جی۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے اگر ہم نے احتیاط سے سفر کیا، کسی جذباتیت کا شکار نہ ہوئے، کسی شدت کا شکار نہ ہوئے،
اور سوچ سمجھ کر ہم نے آگے قدم اٹھائے تو یقیناً ہم ان مشکلات کو عبور کر لیں گے جی. اور وہ مشکلات یقیناً ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم اس کو عبور کر سکتے ہیں. اس کا دار و مدار سیاسی قوتوں کی اور جمہوری قوتوں کی دانشمندی پر ہے اور اس کی سوجھ بوجھ پر ہے کہ وہ کس حکمت کے تحت آگے بڑھ سکتے ہیں. ناظرین، ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد پھر مولانا سے تفصیلی گفتگو جاری ہے، اس پہ مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جنرل مشرف اور اس کی رجیم، فوجی قیادت، وہاں فیصلے ہوتے تھے. اس میں کوئی ابہام پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ البتہ ہم نے کیوں یہ موقع ان کو دیا، یعنی یہ ایک الگ سا سوال ہے. تو اس قضیے کے دو حصے ہیں. ایک اس مسئلے کا آغاز اور ایک اس مسئلے کا انجام. ظاہر ہے جی کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہم مذہبی لوگ ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ مذہبی رشتے سے وابستہ لوگ ہیں. اگر وہاں بچیوں پر اور بچوں پر بمباری ہو رہی ہے، وہ ان کو اڑایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کی بوڑھی عورتیں اس پہ اڑ رہی ہیں، بیٹے بچیاں سارے تباہ ہو رہی ہیں، تو یہ تو ہمارا خون ہے جو بہہ رہا ہے جی. لیکن حالات ایسے پیدا کیے گئے جی کہ وہاں ایک ایسا جذباتی ماحول ابتدا میں پیدا کیا گیا کہ جو پاکستان کی سیاسی قوتیں تھیں، مذہبی سیاسی قوتیں، ان کے عمل دخل کا راستہ ترک کر دیا گیا اور اس مسجد کی گرد ان قوتوں کا ایسا حصار باندھا گیا جو سوائے جہاد اور بندوق کی بات نہیں کر رہے تھے. اور پھر اگر وفاق المدارس العربیہ کے اکابرین گئے، جمعیت علماء کے اکابرین گئے، اسلام آباد اور راولپنڈی کے علماء کرام گئے، کوئی بات نہیں سنی جا رہی تھی. اور ایسے عناصر اندر بٹھا دیے گئے اور فٹ کر لیے گئے جگہ جگہ پر کہ باہر کے لوگوں کی مداخلت کا راستہ روکتے تھے اور اندر والی قوتوں سے یہ کہتے تھے کہ آپ بے فکر رہیں، فوج کچھ بھی نہیں کرے گی تمہارے خلاف، ڈٹے رہو. اب میں بھی مدرسے کا والا ہوں. پاکستان کی طول و عرض میں مدارس ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، محترمین ہیں. ان کے کون ہے جو اپنے مدرسے کو کلاشنکوف لے کر مورچہ بنانا چاہتا ہو، مسجد کو کلاشنکوف لے کر مورچہ بنانا چاہتا ہو؟ اور جب میں اپنے مدرسے میں کلاشنکوف لے کر مسجد کو اور مدرسے کو مورچہ نہیں بناتا، میں نے اپنے بھائی کو کیوں کہا کہ آپ ڈٹے رہیں؟ اور اندر وہ قوتیں تھی جو ان کو مطمئن کر رہی تھی کہ بالکل آپ مطمئن رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے بڑے جائز مطالبات ہیں. مطالبات تو ہم سب کے جائز ہیں. یہ جو MMA بنا اور اس نے جو منشور دیا اور جمعیت علماء جو زمانے سے کام کر رہی ہے اس ملک کے اندر، تو منشور پاک، مطالبات پاک، قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کا ایک بہت بڑا ریلا ہے، بہت بڑا ایک طبقہ ان سے وابستہ ہے. تو اب یہ پھر ایک نئی بات کہنے کہ جی ہم تو بڑے خلوص سے کام کر رہے ہیں تو آپ کے خلوص پر مجھے شک کر لینا چاہیے. تو عجیب سی ایک جذباتیت پیدا ہو گئی اس ماحول میں جی. تو یقیناً اس کے انتہائی برے نتائج سامنے آئے اور اس کا ایک رد عمل ہوا. اور رد عمل بھی عجیب سا جی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ فوج نے بمباری کی، فوج نے مارا، اشتعال پیدا ہونا فطری بات ہے. اس اشتعال کا رخ فوج کی طرف ہونا چاہیے تھا، فوجی قیادت کی طرف ہونا چاہیے تھا، وہ ہاتھ ان کے گریبان میں جا کے پڑنا چاہیے تھا. لیکن ایجنسیوں کی منصوبہ بندی کی خوبصورتی آپ دیکھیں، داد دینی پڑتی ہے کہ وہ اشتعال جو ہے اس کا رخ اپنی طرف ہو گیا. جمعیت علماء کے گریبان میں، وفاق المدارس کے گریبان میں ہاتھ پڑ گیا. جی تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. بابا میں نے تو افغانستان کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکا، میں تو عراق کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکا. اور جو کچھ ہم نے کیا اس تمام علماء کرام کے سامنے تھا، لیکن بے بسی تھی. ایک طے شدہ بات تھی کہ ہم نے افغانستان پر حملہ کر کے رہنا ہے. آپ جلسے کریں، جلوس کریں، منت سماعت کریں، ایک طے شدہ پروگرام ہے، وہ انہوں نے سر کرنا تھا جی. عراق پر قبضہ کرنا ہے. بلا جواز اندر گھس گئے، نہ اقوام متحدہ کی سنی نہ کسی کی سنی جی. اب اقوام متحدہ سے زیادہ سے میں باثر نہیں ہونا جی. اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل چیخ رہا ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں افغانستان میں جانے کا. چلے گئے. یہاں ہم ہزار چیخ و پکار کر رہے ہیں، نہ مسجد کے اندر والے بات سن رہے تھے نہ باہر والے بات سن رہے تھے.
سوائے سماجت میں نے سماج کا ہمارے پاس کچھ نہیں رہا تھا جی. تو جس کا ایک رد عمل ہوا، جس نے دوبارہ ملک کے طول و عرض میں اور فاٹا اور سوات تک کے علاقوں میں نوجوانوں کے اندر ایک اشتعال پیدا کر دیا جی. پھر اس میں وہ واقعات ہوئے کہ جس کا عام ووٹر پر منفی اثر ہوا جی. عام ووٹر نے اس کو پسند نہیں کیا، اور پھر اس کی سزا بھی، تو عوام نے بھی اس کی سزا ہمیں دے دی، ان نوجوانوں نے بھی اس کی سزا ہمیں دینی چاہیے. اس طرح کا ایک ماحول بنایا گیا. تو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہر حالت میں اعتماد کرو اپنوں کے اوپر، اپنے بھائیوں کے اوپر جو آپ کے ساتھ کاز میں شریک ہیں، جو آپ کے ساتھ کاز میں کوئی جھگڑا نہیں رکھتے. طرز عمل میں آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. میں جہاد اس چیز کو کہوں گا کہ میں ایک دفعہ پورے تدبر و تدبیر اور حکمت کی بنیاد پر طے کر لوں کہ میرا یہ عمل اسلام کے لیے مفید ہے. یعنی جہاد کا دار و مدار اسلام کی فادیت اور نقصان پر ہوگا جی. اگر میرے نزدیک ایک چیز اسلام کے لیے نقصان کا باعث ہے تو میں بھائی کو مشورہ دے سکتا ہوں. لہذا ہر ساتھی اپنے فیصلے میں اپنی نیک نیتی کے بارے میں تو خدا کے سامنے جواب دہ ہے. اگر وہ نیک نیت ہے اللہ اجر دے گا، لیکن جو ہمارے سامنے تدبیر و تدبر کی دنیا ہے، تقدیر کی دنیا تو اللہ جانتی ہے، تدبیر کے ہم مکلف ہیں. تو اس میں ہماری رائے یہ تھی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ظاہر ہے جی کہ نقصان جب ہوتا ہے تو ہمارا ہی نقصان ہوا. اگر غزوہ احد کے موقع پر ایک لغزش ہوئی صحابہ کرام سے، اور اس پر اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے ان کو جھنجھوڑتا ہے جی، اور ان کو ان کی غلطی کا احساس دلاتا ہے، تو آج تو وحی تو نہیں آ سکتی، تو مشورہ ہی رہ جاتا ہے نا جی. اب جب مذہبی لوگوں پر ایک تکلیف آئے گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے لیے مشورہ جو ہے وہ لندن میں بینظیر بھٹو اور الطاف حسین کریں گے؟ اس کے لیے مشورہ جو ہے محمود خانہ چکزئی اور عمران خان کریں گے، یا ہم لوگ بیٹھ کر کریں گے جو مذہب کے ترجمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ اس کی داعی ہے جی. تو اس بارے میں میں نے ضرور ان سے التجا کی ہے کہ اگر ایک نقصان سے بچ سکتے تھے تو اچھا تھا کہ پہلے بات مان لی جاتی. نقصان ہو گیا تو اب ہم سب کا نقصان ہو گیا، تو اس کا تجزیہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم آنے والے مستقبل میں مزید اس نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اس نقصان کی تلافی ہم کیسے کر سکتے ہیں. جو نقصان ہو گیا وہ تو اب واپس نہیں آتا، وہ تو جیسے بس اللہ کا فیصلہ تھا، مقدر تھا. لیکن مزید ہم نے احتیاط سے چلنا ہے، باہمی اعتماد کے ساتھ چلنا ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہے. نہیں یہ کہ ہم دشمن کے پروپیگنڈے پہ تو اعتماد کریں، لیکن اپنے بھائی کے نیک نیتی والی رائے کو جو ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ لیں. میری کوئی اس میں خدا نخواستہ بودھ ہوتا تو آج بھی عبدالعزیز صاحب کا جو خاندان ہے ان کے ساتھ میرا رشتہ ہے پرانا جی. ان کے والد بزرگوار، میرے والد بزرگوار، استاد شاگرد کا رشتہ تھا. اس مسجد کی سرپرستی ہم نے کی، جب مشکل آئی ہم میدان میں اترے ان کے لیے. اور آج بھی اس تمام تر مشکل کے بعد اس کا خاندان ہمارے پاس آئے کہ جی اس مسئلے میں آپ تعاون کریں. میں آج بھی تعاون کر رہا ہوں جی، میں آج بھی تعاون کر رہا ہوں ان کے ساتھ جی. تو اس لیے اپنے کو اپنا ہی سمجھنا چاہیے، اس پہ اعتماد کرنا چاہیے. تو بدقسمتی سے یہ حالات پیدا ہوئے کہ جس میں بڑا دھچکا لگا اعتماد کو، اور پتہ نہیں کسی نے کیا اس کی تعبیرات کی اور کیا کیا اس کے بارے میں باتیں کی. خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ازالہ فرمایا. میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ مولانا آج بھرپور طریقے سے تمام معاملات کی تہہ میں جا کے اس کو ہر ورق جو ہے اس کو اٹھا کر اس کے جو مضمرات ہیں، اس کے جو کوائف ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہمارے ناظرین کی خوش قسمتی ہے کہ مولانا مدبر شخصیت آج ہم سے اس طرح سے. تو ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کے پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. خاصی باتیں ہماری ہو چکی ہیں تفصیل سے. اب ہم اس پہلو کی طرف جائیں گے جہاں ہر پاکستانی اس وقت تشویش کی حالت میں ہے اور ایک تذبذب کی حالت میں ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، اور جو ایک بحالی ہے، ججوں کی بحالی کے حوالے سے لوگ انتظار میں ہیں. تو ہم مولانا کی خیالات سنتے ہیں. مولانا صاحب یہ جو معاملہ ججوں کا ہے، آپ کی ایک منفرد رائے ہے اس پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کمیٹی بنائی ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں اس طرح سے واضح طور پر سامنے نہیں آ رہی، اور وقت بھی گزرتا چلا جا رہا ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بعض چیزیں ہم از خود مشکل بنا دیتے ہیں جی۔ آزاد عدلیہ، اس پر کس کو اختلاف ہو سکتا ہے جی؟ تو غیر متنازع بات ہے، صرف نہیں کہ الفاظ کی حد تک یا ایک تصوراتی حد تک جی، بلکہ ایک زمینی حقیقت ہے، اور اس کے بغیر تو کوئی نظام نہیں چل سکتا جی۔ اب دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا ذرا پس منظر واضح کر دوں۔ جیسے کیسی بھی عدلیہ ہمارے ملک کی ہے، اس کی وضاحت اور تفصیل کی ضرورت نہیں ہے جی، لیکن جس وقت چیف جسٹس افتخار صاحب کے خلاف ریفرنس آیا، ہم میدان میں نکلے ہیں، ہم روڈوں پہ کھڑے رہے ہیں، دھوپ میں کھڑے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو صورتحال بنی جی، اس میں تھوڑا سا ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب جسٹس افتخار صاحب دوبارہ کرسی پہ بیٹھے، منصب پہ بیٹھے، اور انہوں نے کام شروع کیا، تو سیاستدانوں نے یہ سمجھا کہ بس عدلیہ اب آزاد ہو گئی ہے، اور لپک کر آزاد عدلیہ کی طرف دوڑے وہ تلاش انصاف میں۔ اس وقت بھی میں نے ان اپنے تمام اکابرین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس اقدام سے عدلیہ آزاد نہیں ہوئی، بلکہ ایک آزاد عدلیہ کا تصور ابھرا ہے۔ اب اس کو پروان چڑھنے دو۔ اس میں اتنا وقت ضرور لگے گا کہ جب نئے ججز اس ماحول میں آئیں گے تو ایک آزاد عدلیہ کا ہدف حاصل کر لیں گے ہم۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے مختلف ایشوز لے کر جو ہے بمقابلہ ورسس جنرل مشرف کے اسی کورٹ میں چلے گئے۔ چنانچہ میں نے اس وقت بھی ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایسے شخص کے خلاف آپ کورٹ میں جا رہے ہیں جو وردی میں ہے، اور یہ کسی آئین و قانون کا پابند آدمی نہیں ہے، یہ ماورائے آئین کوئی اقدام کر دے گا، تو ججز جو ہیں بمقابلہ جنرلز کے آ جائیں گے، اور اس سے ایک نیا بحران جنم پائے گا۔ لیکن مجھے یہ ڈانٹتے تھے، کوستے تھے مجھے کہ تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں؟ جنرل مشرف کے لیے مشکل پیدا کرو۔ اب جنرل مشرف کے لیے مشکل ہم اس طرح نہیں پیدا کر سکتے، اس کو جمہوری عمل کے ذریعے سے ہم اس کو کمزور بنائیں، لیکن اگر ہم نے جج کا سہارا لے کر اور جج کو لڑا دیا اس کے ساتھ جی، تو اس سے عدلیہ جو ہے، جس کے ایک ساکھ دوبارہ بحال ہوئی ہے اور جس سے پروان چڑھنا ہے، تو ہم نے ایک شخص کی جنگ نہیں لڑنی ہے، بلکہ ہم نے ایک ادارے کی جنگ لڑنی ہے۔ پر اس کے جو نقصانات ہوئے بعد میں، اور جو ایمرجنسی لگ گئی دوبارہ، وہ سارا مشکل آ گئی ساری جی۔ اب ظاہر ہے جی کہ یہ حالات اس وقت پیدا ہوئے جب الیکشن بھی سر پہ تھے، تو مختلف پارٹیوں نے اپنے اپنے منشور پہ کام کیا، اپنے اپنے ماحول میں کام کیا۔ پیپلز پارٹی نے عدلیہ کی بات نہیں کی، اس نے اپنا پروگرام قوم کے سامنے جس طرح پیش کیا۔ سرحد بلوچستان میں MMA کے سامنے یا ہماری پارٹی کے سامنے کوئی ایسا سوال نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون نے اس مسئلے پر اتنا آگے چلی گئی کہ حلف اٹھا لیے کہ ہم نے ایک سب کچھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پارٹی کا اپنا حق ہے، وہ جس مسئلے کو جیسے اٹھائے اور جس طرح قوم سے وہ ووٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن جب الیکشن ہو گئے اور الیکشن کے بعد ہم لوگ پھر آ گئے، یہاں بیٹھ گئے، تو اب ظاہر ہے جی کہ اگر ہم الیکشن سے پہلے والا سٹانس اس پر ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر یہ جو قومی حکومت ہے، ایک الائنس بنایا ہے، مل کر حکومت کرنے کا تصور ہے، یہ کیسے قائم ہوگا جی؟ تا وقت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ لچک نہ پیدا کریں جی۔ اور اب جو یہ تصور پیدا ہوا ہے، دیکھیے، ایک ہے عدلیہ، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک نظریہ ہے، آزاد عدلیہ کا تصور۔ ایک ہے فرد۔ ہمیں معاملہ یوں پیش کرنا چاہیے کہ ادارہ، نظریہ، اصول، اس کو اولی حیثیت حاصل ہو، فرد کو ثانوی حیثیت حاصل ہو۔ سینیریو جو ابھی ہم نے بنایا ہے، اس میں یہ تصور ہم دے رہے ہیں
کہ فرد اہم اور اول ہے، ادارہ تب ہے اگر یہ فرد ہے. یہ تصور جو ہے اس میں تھوڑا سا ایک باریک قسم کا ایک فرق نظر آ رہا ہے. اب اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات صاف صاف کہہ دوں کہ کوئی نظریاتی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی مسلم لیگ نون سے میرا ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی وکلاء کرام سے میرا ٹکراؤ نہیں ہے. فرق شدت کا ہے کہ ایک موقف میں شدت ہے، دوسرا موقف کہتا ہے کہ نہیں، مجموعی ملکی حالات کو سامنے رکھو. یہاں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو غریب کی حالت ہو رہی ہے، برا حال ہے. 1 سال سے لوگ جو ہیں انہوں نے وکیلوں کو پیسے دیے ہیں اپنے اپنے کیسز کے لیے، وہ بائیکاٹ پہ ہیں. اور باوجود نئی حکومت بن گئی ہے، اس میں وہ جمہوری قوتیں آ گئی ہیں، قدم قدم پر ان کے سامنے مشکلات آنی ہیں. جنرل ابھی تک مؤثر ہیں، اسٹیبلشمنٹ ابھی تک مؤثر ہے. اس سارے سینیریو میں جہاں ہم سفر کر رہے ہیں اس میں حکومتوں کے مشکلات میں کمی لانی چاہیے. فرد کچھ قربانی دے، اداروں کی ارتقاء جو ہے اور اس کو اپنے ایک استحکام کی طرف لے جانے کا عمل جو ہے اس پہ ہم ذرا اعتدال کا مظاہرہ کریں. شدت کا، سختی کا مظاہرہ کریں گے تو سب کچھ جام ہو جائے گا، جمہوری قوتیں آپس میں ٹکرا جائیں گے. اور یہی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے کہ یہ لوگ آپس میں کسی بنیاد پر تیز و تند لڑائی لڑ لیں اور صفایا ہو جائے ان لوگوں کا. میں اس ٹکراؤ سے بچنے کی بات کرتا ہوں، اس صورتحال سے بچنے کی بات کر رہا ہوں. تو دیکھیے، آج یہ کہنا عدل ہے اور عدلیہ ہے، اور اگر عدلیہ ہے تو ملک چل سکتا ہے اور عدلیہ کے بغیر، دیکھیے ایک مسئلے کو اپنے الفاظ میں جذباتی بنا دینا. تو اگر میں کہہ دوں کہ عدل تو تب ہے اگر اللہ کا قانون ہے، اور اگر اللہ کا قانون نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو پھر پاکستان نہیں ہے، اور اتنی شدت سے اس کو پیش کر دوں تو لوگ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ معاملہ تو ذرا آرام سے بھی کی جا سکتی ہے بات. لہٰذا آپ اس کو لب و لہجہ کیا دیتے ہیں، آپ اس کے پیچھے رویہ کیا اپناتے ہیں. تو موقف صحیح ہوتا ہے لیکن موقف کے پیچھے آپ کا رویہ، آپ کا انداز گفتگو وہ مسئلے کی نوعیت کو تبدیل کرتا رہتا ہے. جی اب اس وقت جس محاذ پہ ہم جا رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی کی بھی ترجیحات ہیں. ہم تو ایک چھوٹے سے ہجوم والے ہیں، جو یہ 2 بڑے آپس میں طے کر لیں گے، ہم نے کوئی اس کے لیے جھگڑا نہیں کرنا ان کے ساتھ. ایک اپنی رائے ہوگی لیکن اپنی رائے اپنے حد تک ہوگی. اب یہ ہم کہتے ہیں صاحب میثاق جمہوریت، اس پر بھی آپ لوگوں نے دستخط کیے، اور جس وقت آپ نے دستخط کیے تو اس طرح پیش کیا اس میثاق جمہوریت کو جیسے کوئی نئی تازہ اس دور کی وحی آ گئی ہوگی، اور کوئی اس کو اگر نہیں مانتا تو جیسے بالکل فارغ ہو گیا. جی تو اتنی اہمیت تھی اس کی. آج وہ تاریخ کا حصہ ہے. اتنی جلدی سے 14 مئی 2006 کو آپ نے یہ دستاویز ہمیں عطا کی تھی، اور آج اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہٰذا اس ڈاکومنٹ کو بھی سامنے رکھیں. اور رہی یہ بات کہ جی ایک انکار نے آج کا ڈوگر جو ہے انکار کر دے گا، پھر کیا کرو گے اس کو بھی پھر وہی مقام دو گے. آج چودھری شجاعت حسین جو ہے انکار کر رہا ہے، پھر اس کو بھی سر پہ اٹھا لو. یہ تو ہر ایک اپنی جنگ ہے، اپنا مسئلہ ہے. کبھی کسی کے اندر ایک انکار آ جاتا ہے تو اس انکار کا یہ تمہارا نہیں ہے کہ ہم اس سے جماعت کے نظریات بھی تبدیل کر دیں اور ترجیحات بھی بدل جائیں اور سارے سیناریو ہم ایک شخص کی انکاروں کے پیچھے پھرتے رہیں. کل میں ایک بات پہ انکار کر دوں، 100 غلطیاں آپ میرے اس پہ معاف کر دیں، کوئی طریقہ تو نہیں ہے. جی تو اس کو جذباتی انداز میں لیا جاتا ہے اور سطحی قسم کے اس پہ بیانات دیے جاتے ہیں. میں آرٹیکلز بھی لوگوں کے پڑھ رہا ہوں اور بڑے سنجیدگی سے سوچتا ہوں، تلاش کرتا ہوں اس میں دلیل کو. میں دلیل کا بندہ ہوں. جی میں بڑی وضاحت سے آپ سے کہہ دوں، اور میں مد مقابل کی دلیل میں اگر قوت قبول کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی بات پہ ایسا نہ رہوں کہ اڑا رہوں. ہاں اگر میرے سے اچھی دلیل اور اچھی قوت دلیل سامنے آتی ہے تو اس میں غور کرتا ہوں. جی میرا مزاج ہے. اب اس حوالے سے جب 2 پارٹیاں گفتگو کر رہی ہیں، ہمیں اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے. اعلان بھور 2 پارٹیوں نے کیا، ہم نے اعتراض نہیں کیا. آج مذاکرات ہو رہے ہیں، 2 پارٹیاں کر رہی ہیں. پاکستان میں مذاکرات ہو رہے تھے، دبئی میں ہو رہے تھے، واپس آئے تو ہم نے سوچا کہ شاید کچھ طے کر کے آئے ہوں گے. کیا طے کر کے آئے کہ کمیٹی بنائیں گے، وہ قرارداد کا مسودہ بنائے گی. اس کا معنی یہ کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. اب جو بات 30 دن کے اندر ہونی تھی اور نہ ہو سکی، بات وہی اعلان بورڈ پہ کھڑی ہے. جی اس سے آگے بڑھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں 10 دن کے اندر 10 دن کے اندر کیا صورتحال ہے. جب آج آپ سے بات کر رہا ہوں، فخر الدین جی ابراہیم فارغ ہو چکے کہ میں اس میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں. اعتزاز اعظم شاید آج کے بعد نہ بیٹھے. کل کا کچھ پتہ نہیں کیا صورتحال بنے گی. اب اپنے آپ کو اتنے تنگ ماحول کے اندر لے جانا کہ اگر رات بھر میں اور کل تک بات نہیں بنتی تو پھٹ جائیں،
اور ٹوٹ جائیں، اور اس پورا جو پاکستان ہے اور ملک ہے اور حکومت ہے اور ایجنڈا ہے اور جو پروگرام ہے وہ سارا کا سارا دھرا رہ جائے صرف ایک ایشو پہ جی، ذرا خدا کا خوف کیا جائے. ملک کو یرغمال بنا دیا ایک ایشو کے اوپر، 16 کروڑ عوام کو یرغمال بنا دیا ایک ایشو کے مسئلے پہ، ان کے کوئی اور مسائل نہیں ہیں. تو ایک سفر کا آغاز ہم نے کیا ہے، پہلے قدم سے کیا ہے، احتیاط سے کرنا ہوگا. کچھ گنجائشیں دینی ہوں گی، مسلم لیگ نون کو بھی کوئی گنجائش دینی ہوگی، پیپلز پارٹی کو بھی دینی ہوگی، وکلاء کو بھی دینی ہوگی، ہمیں بھی دینی ہوگی، اور تب جا کر پھر بات ایک درمیانی جگہ پہ آ کر رکے گی. تو میری تو یہی رائے ہے، اور ممکن ہے کسی کو پسند نہیں آ رہی، لیکن میں پوری نیکیت سے کہہ رہا ہوں جی، اور مجھے اس میں کوئی کسی کے ساتھ نہ تعصب ہے نہ جھگڑا ہے، اور افتخار صاحب کے لیے ہم نے جنگ لڑی ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. تو یہ ہے کہ روزانہ پریس کانفرنسیں ہوتی ہے، کوئی ہم کسی دن ایک جملہ کہہ دیتے ہیں تو وہ جملہ صحافیوں کو پسند آ جاتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، 2-4 روز کے بعد کوئی نئی صورت بن جاتی ہے تو اس میں ایک دوسرا جملہ آ جاتا ہے تو صحافت کی دنیا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہے. ایک عجیب سی صورتحال چل رہی ہے. مولانا یہ تو مفاہمت کا دور ہے، اور اس میں لچک بھی دکھائی گئی ہے. الیکشن سے پہلے ایک جو آپ کی پی ڈی اے کی جماعت ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتی تھی، کہتی تھی ہم ملاؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. لیکن الیکشن کے بعد جو ہے وہ حالات اس طرح سے ہوئے کہ کولیشن میں بھی آپ ہیں. تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جنرل مشرف کو کیا آئینی صدر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں جنرل مشرف کے بارے میں واضح طور پر کہہ دوں کہ ان کا اقتدار میں رہنا نہ آئین کا تقاضا ہے نہ قانون کا تقاضا ہے. یہ بات میں نے جب وہ اکتوبر میں برسر اقتدار آئے تھے اور جب جولائی میں میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی، میں نے اس وقت بھی ان کے سامنے کہہ دیا تھا کہ آپ کی اقتدار میں اور اس منصب پر ہوتے ہوئے اس کے لیے نہ کوئی آئین میں کوئی گنجائش نظر آتی ہے نہ قانون میں کوئی گنجائش نظر آتی ہے. اور بعد میں اس کا برقرار رہنا ظاہر ہے کہ اس نے اپنے حکومتی اور اقتدار کے وسائل کو استعمال کر کے آئینی راستے بھی بنائے اور آئینی جواز بھی اپنے لیے بنائے. لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے جی کہ ہم نے 60 سال میں اکثر دور آمریت میں گزارا ہے، اور ہم تو آج تھوڑا سا اس دنیا میں دخیل ہوئے ہیں کہ کچھ ہماری بھی اس میں رائے چلتی ہے یا کوئی گفتگو ہماری کوئی سنتا ہے. پہلے تو ہم چھوٹے تھے، بڑے اور لوگ تھے اور وہ سارے ملک کے نظام کو سنبھال رہے تھے اور نبھا رہے تھے. تو ظاہر ہے جی کہ آمریت، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یک لخت سے آتی ہے، لیکن جمہوریت جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل اور تدریجی عمل کا نام ہوتا ہے. سیاسی عمل ایک تدریجی عمل ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ طاقتور مشرف سے پہلے کمزور مشرف کی طرف جاؤ، تب جا کر پھر اس کے خاتمے کی طرف ہمیں جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک طاقتور مشرف کو یک لخت سے نکالنے کی بات کریں گے تو پھر ہم کہیں کوئی جدے میں بیٹھا ہوگا، کوئی لندن میں بیٹھا ہوگا. تو اس پوزیشن میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. سیاستدان جو ہے وہ اسلحے کے بغیر ہوتا ہے، وہ صرف دماغ استعمال کرتا ہے اور پھر وہ ماحول بناتا ہے. کہاں کس مرحلوں سے اس بیچارے کو گزرنا ہوتا ہے جی.